السلام علیکم۔ ناول لاڈلی ملکہ ایپیسوڈ 5۔ اس کے پاکستان آنے کا مقصد ارسلان علی خان سے اپنے موم ڈیڈ کے قتل اور اپنی ماما کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لینا تھا۔ وہ کافی عرصے سے پاکستان میں اپنے کچھ بندوں سے شفق کو ڈھونڈوا رہا تھا اور اب 2-3 دن پہلے ہی اس کے آدمی نے اسے شفق کے بارے میں اطلاع دی تو وہ خود پاکستان آ گیا۔ ارسلان نے شفق کو گھر سے نکالنے کے بعد امان کو بھی اس کی پھپھو کے پاس دبئی بھیج دیا۔ وہ تب سے وہیں ہی تھا۔ وہ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر سر ٹیک کر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ ڈرائیور اس کے بتائے ہوئے پتے پر جا رہا تھا۔ امان اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے چند لمحے کے لیے ماضی میں کھو گیا۔ شام کا وقت تھا۔ سلمیٰ بیگم کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ 3 دن سے ہسپتال میں تھی۔ آج صبح ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ امان ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے اپنا ڈرپ لگا ہاتھ امان کی طرف بڑھا کر دھیمے سے بولی، پھپھو کی جان۔ امان نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا۔ جی پھپھو، آج میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتی ہوں بیٹا۔ جی میں سن رہا ہوں پھپھو۔ سلمیٰ بیگم کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تھے۔ بیٹا، آپ کے موم ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ ارسلان نے ان کی گاڑی میں بم رکھا تھا۔ تمہاری ماں انم اس کے بارے میں سب جان چکی تھی کہ وہ غیر قانونی دھندے کرتا ہے اور لڑکیوں کی اسمگلنگ بھی کرتا ہے۔ اس نے ارسلان کو بہت ڈرایا دھمکایا، مگر جب وہ باز نہ آیا تو اس نے احمد کے ساتھ مل کر پولیس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ نیلم کے پاس ارسلان کے خلاف کچھ ثبوت بھی تھے۔ ارسلان نے اسے ایسا کرنے سے منع بھی کیا مگر وہ نہ مانی، اور جس دن وہ پولیس کے پاس جانے لگی ارسلان نے ان کی کار میں بم لگا دیا۔ مگر پھپھو، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ ماموں نے یہ سب کیا؟ بیٹا، شاید شفق نے ارسلان کو کسی سے بات کرتے سنا تھا۔ اس نے فوراً نیلم کو آگاہ کیا کہ وہ اس گاڑی میں نہ جائے، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی اور وہ احمد گھر سے نکل چکے تھے۔ اور یہ سب بھائی نے مجھے تب کال کر کے بتایا تھا اور مجھے اپنا منہ بند رکھنے کا کہا۔ بولے کہ ارسلان بہت خطرناک انسان ہے، میں تمہارا خیال رکھوں، تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ مگر تمہاری کسٹڈی ارسلان نے لے لی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مگر شفق نے مجھے تسلی دی کہ وہ تمہیں سگی اولاد سے بھی زیادہ چاہے گی، تمہیں ایک خاروچ بھی نہیں آنے دے گی۔ میں تمہاری طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤں۔ ڈرائیور کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ سر، آپ نے جو پتہ دیا تھا اس پر پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، اب تم جاؤ، جب واپس آنا ہوگا تمہیں کال کر دوں گا۔ امان ڈرائیور کو بول کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس کی نظر گھر کے باہر لگی نیم پلیٹ پر پڑی۔ حیدرولہ۔ اس نے نیم پلیٹ پر لکھا نام پڑھا۔ امان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی تو چوکیدار گیٹ سے باہر آیا۔ جی صاحب، کس سے ملنا ہے؟ شفق بیگم سے کہیے کہ ان کا رشتہ دار آیا ہے۔ چوکیدار نے انٹر کام پر بتایا۔ دوسری طرف سے بات سن کر ریسیور رکھتے ہوئے بولا، سر آپ میرے ساتھ چلیں۔ ماضی کسی فلم کی طرح امان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ بھائی رات کو اتنی دیر سے آتے ہیں، پھر ساری رات سوئے رہتے ہیں، جلدی اٹھیے، مجھے کالج چھوڑ کر آئیے، آلریڈی میں لیٹ ہو چکی ہوں۔ ایمن کب سے ارحم کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ارحم ہوش و خرم سے بیگانہ ہو کر سو رہا تھا۔ آخر ایمن نے تنگ آ کر بیڈ سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر اس پر انڈیل دیا۔ ارحم ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ واٹ دی ہیل از دس؟ اس نے دائیں طرف ہاتھ سے آنکھ مسلتے ہوئے کہا۔ بھائی کب سے جگا رہی ہوں مگر آپ تو اپنے خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ارحم نے جھٹ سے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور پاس کھڑی ایمن کا کان مروڑا۔ مس ایمن وسیم، آپ بھول رہی ہے کہ آپ کا بھائی ایک پولیس آفیسر ہے۔ میرے جیسے کئی پولیس آفیسر اپنی راتوں کی نیندیں قربان کرتے ہیں تو یہ شہر سکون کی نیند سوتا ہے۔ اچھا بھائی، سمجھ گئی، اب میرا کان تو چھوڑیں۔ ایمن نے اپنا کام ارحم کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہا۔ کان چھڑاتے ہی ایمن نے کمرے سے نکل جانے میں ہی عافیت جانی۔ اچھا ہاں بھائی۔ کچھ یاد آنے پر ایمن واپس دروازے پر مڑی۔ امی آپ کو ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ اوکے تم چلو، میں شاور لے کر آتا ہوں، ارحم نے اپنے ماتھے پر بکھرے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ آسیہ بیگم کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا ارحم، چھوٹی بیٹی ایمن۔ ان کے شوہر میجر وسیم ارحم اور ایمن کے بچپن میں ہی چل بسے تھے۔
وسیم صاحب کی پینشن سے مشکل سے گزر بسر ہوتا تھا تو آسیہ بیگم نے کسی گورنمنٹ اسکول میں جاب کرنا شروع کر دی۔ ارحم فریش ہو کر سیڑھیاں پھلانگتا جیسے ہی نیچے آیا، آسیہ بیگم دور سے اسے دیکھ کر محبت سے بولی، ماشاء اللہ، اللہ میرے لختے جگر کو ہر سرد گرم سے محفوظ رکھے۔ ارحم کی عمر تقریباً 27-28 سال کی تھی۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، 6 فٹ اونچا قد، بال جلد سے پیچھے کی طرف سیٹ کیے ہوئے، چہرے پر کچھ دنوں کی بڑی ہوئی شیو تھی جو اسے مزید جاذب نظر بنا رہی تھی۔ اس نے ہلکی براؤن پینٹ کے ساتھ بلیک ہاف بازو والی شرٹ پہن رکھی تھی جس سے اس کی کسرتی بازو جھلک رہے تھے۔ ارحم ماں کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا، صبح بخیر امی جان۔ صبح بخیر بچے، آسیہ بیگم نے بچے کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ رات پھر لیٹ کر دی؟ جی امی، اصل میں آج کل ہماری ٹیم کسی خاص مشن پر لگی ہوئی ہے، ارحم نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اللہ کامیاب کرے میرے بیٹے کو، آسیہ بیگم نے دل سے دعا دی۔ امان ماضی کے خیالوں میں گارڈ کے پیچھے ہال تک آیا۔ ہال میں آتے ہی اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھی شفق پر پڑی۔ امان کو ایک لمحہ نہیں لگا تھا اپنی ماما کو پہچاننے میں۔ جی آپ کا تعارف؟ حیدر صاحب نے آگے بڑھ کر امان سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہا مگر وہ تو کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ ماما، میری اصلی ماما بھی آپ کے جیسے تھی کیا؟ 5 سال کا امان شفق کی گود میں سر رکھ کر معصومیت سے سوال کر رہا تھا۔ شفق نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، بیٹا آپ کی ماما تو بہت اچھی تھیں، پھر وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ امان نے مایوسی سے پوچھا۔ بیٹا ہر کسی کو ایک نہ ایک دن اپنے اللہ کے پاس جانا ہوگا، آپ کو بھی مجھے بھی، سب کو، جیسے آپ کی ماما چلی گئیں۔ نو ماما، میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ جہاں بھی جائے گی۔ امان نے مضبوطی سے شفق کا ہاتھ اپنے ننھے ہاتھوں میں تھام لیا۔ شفق اس کی معصوم بات پر مسکرا دی۔ شادی کے اتنے سال بعد بھی وہ بے اولاد رہی مگر اللہ پاک نے اس کی جھولی میں امان ڈال کر اس کی ممتا کو تسکین دی تھی۔ حیدر کے 1-2 بار بلانے پر امان ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ برخوردار، کس سے ملنا ہے؟ ماما سے، امان کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ اس کی آنکھوں کے کونے نم پڑ گئے مگر اس پر امان اپنے آنسو کو صاف نہیں کیا۔ امان شفق صاحبہ کی طرف بڑھا۔ شفق امان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ امان ان کے قریب جا کر ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ امان نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر اپنی پیشانی ٹکا دی اور اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ ماما، آپ کیسے مجھے اس درندے کے پاس چھوڑ کر آ گئی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اپنے امان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ امان کی بات سن کر شفق صاحبہ کی آنکھوں کے سامنے 20 سال پہلے کا منظر گھومنے لگا۔ ماما کا شہزادہ، آج کے بعد آپ نے کبھی نہیں رونا۔ ماما پلیز کچھ بولے نا۔ امان کے پکارنے پر شفق ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ امان ابھی بھی ان کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا۔ ماما کی جان، شفق صاحبہ نے جھک کر امان کی پیشانی چومی۔ میرا بیٹا، میرا شہزادہ۔ شفق بیگم کی آنکھوں سے جیسے سمندر بہہ نکلا تھا۔ انہوں نے امان کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کے آنسو صاف کیے، دوبارہ اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ 20 سال سے ہر روز ہر لمحہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستی رہی، اللہ سے اس کی سلامتی کی دعائیں کرتی رہی، اور آج میرا بیٹا میرے سامنے ہے۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔